بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حور کی آواز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو میں کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ ماں کی نصیحت کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ عرفان ایک غریب لڑکا تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کے والد فوت ہو گئے تھے۔ عرفان کی والدہ نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے اور عرفان کو اسکول میں داخل کروایا۔ یوں عرفان نے اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنی محنت کے بلبوتے پر BA کر لیا۔ ماں نے عرفان کو نصیحت کی کہ بیٹے یاد رکھو، کسی کا دل نہ دکھانا، کبھی بے ایمانی نہ کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر تم نے یہ باتیں یاد رکھیں تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ عرفان نے اگلے روز سے نوکری کی تلاش شروع کر دی، مگر ہر روز ناکامی منہ چڑھاتی۔ عرفان کو اپنی والدہ کی باتیں یاد تھیں، اسی لیے وہ مایوس نہ ہوا۔ ہر روز ایک نئی امید کے ساتھ نوکری کی تلاش میں جاتا۔ جب کہیں کام نہ ملا تو اس نے ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ ماں نے جب عرفان سے پوچھا کہ بیٹا کیا نوکری ملی، تو وہ یہی جواب دیتا، ہاں ماں، مجھے بہت اچھی نوکری ملی ہے، بس آپ کو جلد ہی تنخواہ لا کے دوں گا۔ لیکن اس نے ماں کو یہ نہ بتایا کہ وہ کسی ہوٹل میں ملازمت کرتا ہے، کہ اس کی ماں کا دل نہ دکھے کہ BA پاس بیٹا ہو کر بھی اس کو اچھی نوکری نہ مل سکی۔ جہاں عرفان ٹیوشن پڑھانے جاتا تھا، ایک دن اس سیٹھ نے جب عرفان سے اس کی تعلیم کے بارے میں پوچھا تو عرفان نے کہا کہ میں BA پاس ہوں۔ سیٹھ حیرت سے عرفان کو دیکھنے لگا۔ دراصل سیٹھ کو یہ نوجوان بہت اچھا لگتا تھا۔ اچھا، میں تمہیں نوکری دلاؤں گا۔ سیٹھ نے عرفان سے امتحان لینے کا سوچا اور اگلے دن دفتر آنے کا کہا۔ اگلے دن جب عرفان دفتر میں گیا تو اس نے عرفان کو بریف کیس دیا جس میں 2 لاکھ روپے تھے۔ اس نے کہا اسے بینک میں جمع کرا دو۔ عرفان نے سوچا میں یہ 2 لاکھ لے کر اپنی ماں کے ساتھ دوسرے شہر چلا جاؤں گا اور ان پیسوں سے اپنا کاروبار چلاؤں گا۔ یہی سوچ کر وہ بینک جانے کی بجائے گھر کی طرف چل پڑا، مگر آدھے راستے سے پہلے ہی اس کے قدم رک گئے۔ وہ بینک گیا اور پیسے جمع کرا دیے۔ سیٹھ صاحب نے عرفان کا پیچھا کرنے کے لیے ایک آدمی کو کہا۔ وہ شخص عرفان کا پیچھا کرتا رہا۔ عرفان خالی بریف کیس کے ساتھ گھر آیا تو اس کی ماں نے پوچھا کہ بریف کیس کس کا ہے اور اس میں کیا ہے؟ تو عرفان نے سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے کہا یہ ضمیر کی آواز تھی جس نے تمہیں غلط راستے پر جانے سے روکا۔ دنیا میں بے ایمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر آج تم لالچ میں آ کر بے ایمانی کر بھی لیتے تو میرا اعتماد تم سے اٹھ جاتا۔ پیچھا کرنے والے آدمی نے سب کچھ آ کر سیٹھ صاحب کو بتایا۔ اگلے روز عرفان سیٹھ صاحب کے گھر پہنچا تو انہوں نے کہا مجھے تم جیسے ہی ایک ایماندار انسان کی تلاش ہے جو غلط راستے کی طرف جانے راغب ہونے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز ضرور سنے۔ آج سے تم میری فرم میں مینیجر کے طور پہ کام کرو گے۔ اتنی اچھی نوکری ملنا عرفان کی نظر میں اپنی ماں کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا انعام تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے ایمانی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس نصیحت نے عرفان کی زندگی بدل کے رکھ دی اور ایک اور نصیحت کو ماننے سے وہ زندگی میں بہت کامیاب رہا۔ اس نے اپنی ماں کی نصیحتوں پر مکمل طور پر عمل کیا، تبھی وہ ایک کامیاب انسان ثابت ہوا اور اس کے ضمیر نے اس کو غلط راستے پہ جانے سے روک دیا۔